ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک دن بڑی خوبصورت بات کہی، کہنے لگے اگر کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے نا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فرمانے لگے کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے نا اور پھر تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتے پڑھتے جب کوئی اور آ جاتا ہے اس کے کمرے میں یا مسجد میں جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے میرا بیٹا آیا، بیوی آئی، بچے آئے، دوست آئے، تو سجدہ لمبا کر دیتا ہے۔ فرمایا جب تک تو دیانتداری سے اللہ کے آگے سجدہ کرتا تھا تب تک تو یہ سجدہ تھا، اب لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اب یہ شرک ہو گیا ہے۔ نماز دلوں کی پاکی کا نام ہے، نماز انسان میں تبدیلی لاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ، لکھ لیجئے دل کی تختی پر یہ بات لکھ لیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، تو مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے؟ نماز اور اچھی طرح پڑھنی ہے، نماز اور اچھی طرح پڑھنی ہے۔ نماز کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں جو آپ کو اپنے رب اور رسول تک لے جائے، نماز کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں جو آپ کو کامیابی کی ضمانت دے دے، نماز کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں جو آپ کو عزت عطا کر دے، نماز کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنا دے۔ تو اس لیے نوٹ کر لیجئے کہ اگر نماز کے بعد بھی دماغ میں خرافات آ رہی ہیں تو نماز اور اچھی طرح پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے جی؟ اور اچھی طرح۔ آپ لوگ ایک آیت پڑھتے نا، ارایت الذی یکذب بالدین، ہے نا 30ویں پارے میں، بلے شاہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر کہتا ہوں بلا ساڈا نا، اس لیے اسی زیادہ پنجابی جی تانوں دس دیں۔ بلا کہندا ہے نماز بھی نیتی بلا کہندا ہے نماز پڑھی تے نیاز نہ دتی، تیری کس کم پڑھیاں نمازاں۔ مطلب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ نماز پڑھتا ہے، اچھا یتیم کی خبر گیری نہیں کرتا، اور نماز پڑھتا ہے اپنے غریب پڑوسی کو نہیں پوچھتا، اور نماز پڑھتا ہے اپنی غریب ماں کی خدمت نہیں کرتا، اور نماز پڑھتا ہے اپنے باپ کو ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتا۔ قرآن نے کہا، بلے شاہ نے ترجمہ کیا کہ اندر نماز بھی پڑھی جانے ہو پھر نیاز بھی نہیں دیندے۔ مطلب آپ نے سوچا ہوگا کہ اچھا مولانا نیاز کی بات کر رہے ہیں، ہم تو نیاز دیتے ہیں، نیاز دینی کیسے؟ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے، نیاز کیسے دینی ہے؟ وہ کہتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہو لیکن یتیم کے منہ میں لقمہ نہیں دیتے۔ ہن تا ساڈے ورگے تھوڑے ورگے سارے کٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی کسی نو جا کے، کئی ایسے بھی ہیں اگر کوئی جا کے پوچھ لے او مولوی صاحب زکات دینی ہے کتنے دئیے، او ساڈے مدرسے ہی دے جائے تھے۔ نماز پڑھتے ہو؟ قرآن نے کہا، شاہ جی نے اس کا ترجمہ کیا، فرمایا نیاز نہیں دیتے۔ نیاز مطلب وہ کسی غریب کے منہ میں لقمہ ہی نہیں ڈالتے۔ اپنا کوئی غریب رشتہ دار ہے اس کے گھر میں چھپ کے جا کے چند رقم کے پیسے پھینک کے نہیں آتے دروازے کے نیچے سے۔ اپنا کوئی عزیز دوست پریشان حال ہے اس کی خبر گیری ہی نہیں کرتے، بس نماز ہی پڑھتے ہو، یتیم کو نہیں پوچھتے، سارا مال چھپا کے رکھتے ہو۔ اللہ نے فرمایا جو مال تو چھپاتا ہے نا، پڑھنا کبھی قرآن پڑھنے کا تو ٹائم نہیں ہے نا، فرمایا جو قرآن، یہ جو نماز پڑھتے ہو نا، اور جو نماز پڑھتے ہو اور یہ جو تم مال چھپا کے رکھتے ہو، سونا چاندی پیسے، فرمایا بس تمہارے اعمال کی وجہ سے جب سزا ملے گی انہی کا ایندھن بنائیں گے۔ یہ جو پیسے بینک میں چھپا رکھے ہیں اپنی غریب بہن کو نہیں نہ دیتا، یہ جو پیسے چھپا رکھے ہیں اپنے محتاج والدین پہ خرچ نہیں نہ کرتا، یہ جو پیسے تو نے چھپا رکھے ہیں کسی ضرورت مند دوست کو نہیں نہ دیتا، 24 گھنٹے بس میں نماز پڑھ رہے ہیں، انہی پیسوں پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی کہ لو اب مزہ چکھ لو جو رکھتے تھے اپنے پاس۔ تو یاد رکھیں نماز فرض ہے۔ کیا ہے جی؟ کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں نماز کی کوئی معافی نہیں، کوئی بھی معافی نہیں نماز کی۔ ہر حالت میں نماز پڑھیں اور اپنی ضرورتیں نماز کے ذریعے اللہ کے آگے رکھیں، اپنی ضرورتیں نماز کے ذریعے اپنے رب کے آگے رکھیں۔ اللہ نماز کی برکت سے عزت عطا فرمائیں گے، اللہ اس نماز کی برکت سے آپ کو طاقت دیں گے، اس نماز کی برکت سے غم دور کر دیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں بھاگتے پھرتے ہیں ادھر بابوں کے پاس، اور جب تک مریض خود اپنے رب کے ساتھ رابطہ نہیں کر لے گا، جب تک ڈاکٹر سے اگر میں اپنے کسی عزیز کے لیے دوائی لینے جاؤں، لا کے گھر پہ رکھ لوں، کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ دوائی لا کے کس کو کھلانی ہے؟
وہ کس کو کھلانی ہے؟ مریض کو کھلانی ہے۔ اسی طرح معاملہ دین کا ہے، اسی طرح معاملہ روح کا ہے، اسی طرح معاملہ عزت کا ہے، اسی طرح معاملہ کاروبار کا ہے۔ صرف دوسروں سے دعائیں نہ کرواؤ، صرف دوسروں سے جا کے تعویذ نہ لے کے آؤ، جب تک خود اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، اللہ کے سامنے راضی نہیں کر لیتے اپنے آپ کو، جب تک خود اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مان لیتے، جب تک رب رسول کے آگے اپنی اطاعت فرما برداری کا اعلان نہیں کر دیتے، تب تک کسی کی دعا آپ کے کام آنے والی نہیں ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، ہر حالت میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ہر حالت میں نماز پڑھیے، اللہ آپ کو عزت دیں گے، اس کے ذریعے طاقت دیں گے۔ اور جن نمازوں میں ریاکاری ہے، جن نمازوں کے اندر بدتمیزی ہے، جن نمازیوں کے دل میں کھوٹ ہے، ان کو بھی کہتا ہوں کچھ نہیں بگڑا ابھی، غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ آج اگر چاہیں گے چلتے چلتے پھرتے پھرتے بس ایک بار اپنے رب کو کہنا ہے استغفر اللہ، ایک بار ہی کہنا ہے کہ اللہ معاف کر دے، اب نہیں کرتا۔ آپ یقین مانے اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ ایک دفعہ معافی کے لیے کہتا ہوں، میں بازو پکڑ کے کھینچ لیتا ہوں کہ آجا تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ کوئی اپنے رب کی طرف پلٹ نہیں سکتا۔ آئیے نماز پڑھیے، اپنے رب کی طرف پلٹیے، اور پھر دنیا کے اندر سکون، اطمینان، طاقت اور عزتوں کے ساتھ جیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔